بھائی کہتے ہیں کہ جو مرد عورتیں اپنے جبے برقے نیچے رکھتی ہیں، نیچے رکھتے ہیں کیونکہ مرد بھی آ گئے، یہاں تک کہ زمین پر لٹکتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کے حکم میں آئیں گے؟ آپ نے کپڑا نیچے لٹکانے کو گناہ کبیرہ کہا ہے، کیا کسی محدث نے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ بھائی کے سوال سمجھیں۔ گزشتہ روز میں نے حدیث بیان کی تھی جو کہ بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے، جس میں بتایا گیا کہ 3 گنہگار ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، جن کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو میں نے اس کے بعد کہا تھا کہ اب آپ بتائیے کہ کبیرہ گناہ ہوا کہ صغیرہ ہوا؟ تو بھائیوں نے تائید کی کہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ایسا گناہ کہ جس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جس سے اللہ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے لیے دردناک عذاب ہے، تو وہ کبیرہ گناہ نہ ہوا تو کون سا ہوا؟ بھائی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کبیرہ گناہ کی کہی ہے، کسی اور نے بھی کہی ہے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں؟ بھائی کا ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث ہمیں سمجھ آ گئی چادر کے تعلق سے، پینٹ کے تعلق سے اور شلوار کے تعلق سے، لیکن جو عربی جبے پہنتے ہیں اور ہماری عورتیں برقے پہنتی ہیں وہ بھی نیچے لٹک رہی ہیں، وہاں کیا کریں گے آپ؟ اب سوال سمجھے میرے بھائی اچھی طرح؟ چلیں جی میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ چادر نیچے لٹکانا ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ یہ تکبر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں تکبر سے نہیں لٹکاتا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چادر نیچے لٹکانا یہی تکبر ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں، اوپر سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ابن حجر المکی الہیتمی، ان کی کبیرہ گناہوں کے بارے میں کتاب ہے، وہاں پہ انہوں نے تکبر سے کپڑا نیچے لٹکانے کو، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے۔ اور اگر وہ نہ بھی کچھ کہیں، حدیث بالکل واضح ہے۔ کہیں پہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کپڑا، جو چادر کا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا جہنم کی آگ میں جائے گا، جو عمل جہنم کی آگ میں لے جائے وہ کبیرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے، صغیرہ گناہ کے اوپر اگر اصرار کیا جائے، مسلسل کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ داڑھی منڈوانا مثلا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صغیرہ گناہ ہے تو چونکہ روز کا یہ عمل ہے تو کبیرہ بن جائے گا۔ چادر نیچے لٹکانا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صغیرہ گناہ ہے لیکن چونکہ صبح و شام کا یہ عمل ہے تو یہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو صغیرہ کے اوپر اگر اصرار کیا جائے، مسلسل کیا جائے، توبہ نہ کی جائے، چھوڑا نہ جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ باقی رہا برقے اور جبے کی بات۔ میرے بھائی عورتیں جو ہے نا، عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، عورتوں کو تو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائیں، ڈھانپ کر رکھیں۔ بہتر عورت یہ ہے کہ جس کا پاؤں بھی نظر نہ آئے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کپڑے کا مسئلہ بیان کیا کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہماری چادر کا جو پہلو ہوتا ہے، دامن ہوتا ہے، وہ تو نیچے لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک بالش نیچے لٹکا سکتی ہو۔ ٹخنے سے کتنا نیچے؟ ایک بالش۔ تو ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول اس طرح تو ہمارے پاؤں نظر آئیں گے۔ میرے بھائیو سنیے حدیث، ام سلمہ کہہ رہی کہ اگر آپ ہمیں صرف ایک بالش کی اجازت دیں گے تو ہمارے پاؤں نظر آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک ہاتھ نیچے لٹکا سکتی ہو۔ کتنا؟ ایک ہاتھ، تاکہ عورت کے پاؤں کسی اور کو نظر نہ آئیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، پردہ کر بھی لیں تو جوتا نیچے ایسے پہننا ہوتا ہے کہ مرد دیکھنے پہ مجبور ہو جائے، اور پردہ کر بھی لیں تو برقع ایسا پہننا ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے کہے کہ مجھے دیکھو۔ بھئی برقعے کا مطلب کیا ہے؟ برقعے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ شوخ ہیں، موتی لگے ہوئے ہیں، بہت پیارے ہیں،
تو اوپر سے ایک بڑی چادر لے لیں, برقع لے لیں, تاکہ وہ زینت, وہ خوبصورتی چھپ جائے. اور اگر برقعے کے اوپر بھی آپ نے برقع وہ لینا ہے جو موتیوں والا ہے, ڈیزائنوں والا ہے, کڑھائی والا ہے, تو پھر رہنے دیں, کپڑے ہی صحیح ہیں. اس کپڑے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سادہ ہو, کسی کو آپ کی بیگم کی خوبصورتی کا علم نہ ہو. لیکن اگر آپ نے برقع وہ پہننا ہے جو شوق ہے, جو مردوں کو اپنی جانب کھینچتا ہوا نظر آتا ہے, تو پھر رہنے دے, تکلف کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال میرے بھائی, پردے کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے. تو سوال کے تعلق سے جواب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا کپڑا نیچے لٹکا ہوا ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا دیکھنے, کیا ہو رہا ہے جی, آج کل عورتیں عمل کر رہی ہیں مردوں کی حدیث کے اوپر. ٹخنے بھی ننگے ہوتے ہیں, پنڈلی بھی ننگی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا جی. اور مرد کیا کر رہے ہیں, ان کا کپڑا نیچے لٹک رہا ہے, ایڑیوں کے نیچے. اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے میرے بھائیوں, سوال کافی پڑے ہیں, ٹائم کافی کم ہے, میں یہ گفتگو اس سوال کے اوپر ادھر ہی روک دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. بھائی کہتے ہیں بخاری شریف میں رفع الیدین کی حدیث کس باب میں ہے, یا حدیث نمبر بتا دیں یا صفحہ نمبر بتا دیں. 2-3 روز پہلے یہ سوال پوچھا گیا تھا, تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت ہے, اور یہ وہ سنت ہے جو کینسل نہیں ہوئی, منسوخ نہیں ہوئی, آخری وقت تک آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. اور پھر میں نے 2 ان صحابیوں کے نام بتائے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. رفع الیدین کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کسے کہتے ہیں, یہ ہے میرے بھائی رفع الیدین, یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, رفع الیدین اس کو کہتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ 2 صحابی مالک ابن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہم, یہ وہ صحابی ہیں جو آپ علیہ السلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں. یمن سے آئے تھے, مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے. انہوں نے آپ کی نماز, آخری نمازیں دیکھی ہیں, اس میں بھی رفع الیدین موجود ہے. بھائی کہتے ہیں ان حدیث کا نمبر بتا دیں. میرے بھائی امام بخاری نے نماز کی احادیث الگ سے ذکر کی ہیں, پھر وہاں پہ ایک باب باندھا ہے رفع الیدین کی حدیث کا, تو اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے نمبر تقریباً بنتا ہے 736-37. 736-37. یہ بھائی کہتے ہیں آمین بالجہر کے بارے میں بتائیں, اونچی آواز سے آمین کہنا. میرے بھائی اونچی آواز سے آمین کہنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ سے ثابت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو. کیسے پتا چلے گا کہ امام نے آمین کہہ لی ہے کہ نہیں کہی؟ جب اونچی آواز سے کہے گا. دوسرے نمبر پہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن زبیر سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ انہوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھائی اور اونچی آواز سے آمین کہی, انہوں نے بھی اور ان کے مقتدیوں نے بھی. تیسرے نمبر پہ امام بہقی روایت کرتے ہیں عطا بن ابی رباح سے, تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی, 200 صحابہ کرام نماز پڑھنے والے وہاں موجود تھے. جب امام نے ولضالین کہا تو مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی. مائی آمنہ کے روزہ کے بارے میں بتائیں وہ کہاں ہے, دائی حلیمہ کی قبر کہاں ہے؟ ہاں جی, نبی علیہ السلام کی والدہ آمنہ کی قبر کہاں ہے؟ جی ابوا مقام پہ ہے, مکہ مدینہ کے مابین کوئی جگہ ہے ابوا, وہاں پہ یہ مقام ہے, وہاں پہ یہ قبر ہے. اور جہاں تک حلیمہ کا تعلق ہے تو ان کی قبر مشہور کر دی گئی ہے کس قبرستان میں؟ بقی قبرستان میں, جبکہ یہ نسبت درست نہیں ہے. ان کا نہ مسلمان ہونا ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے, ہم کافر نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہے, ملا نہیں ہے کہیں سے, اور نہ یہ ثابت ہے کہ وہ مدینہ میں آئی ہیں, اور نہ یہ ثابت ہے کہ وہ بقی قبرستان میں دفن ہوئی ہیں. تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ کیا ہوا, کدھر گئیں, اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ روایات سے یہ ملتا ہے کہ حلیمہ کی بیٹی نبی علیہ السلام سے ملی تھی, ان کا تذکرہ آتا ہے. لیکن خود حلیمہ کہاں گئیں
اللہ بہتر جانتا ہے. آدم علیہ السلام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ جی کہاں ہے جی؟ سری لنکا میں یا جدہ میں؟ اللہ بہتر جانتا ہے میرے بھائی، اللہ بہتر جانتا ہے. ایسے معاملات میں نہ بہت زیادہ دلچسپی لینی چاہیے اور نہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کرنا چاہیے. یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قبرستان اور مزار کہاں بتاتے ہیں؟ چائنا میں، جبکہ ان کا جنازہ مسجد نبوی میں ہوا ہے، بقی قبرستان میں دفن ہوئے. جناب علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جو قبر مشہور کر دی گئی ہے، جس کا لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، نجف کے مقام پہ کہی جاتی ہے، پرانے سنی علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ان کی قبر نہیں ہے. کیوں؟ جنہوں نے جناب علی کو شہید کیا تھا ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، چنانچہ ان کی میت کی حرمت کی خاطر انہیں اسی گھر میں دفن کیا گیا تھا جو گورنر ہاؤس تھا اس زمانے کا. انہیں باہر دفن ہی نہیں کیا گیا. تو کہاں نجف اور کہاں وہ جگہ جہاں پہ وہ شہید ہوئے؟ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ قبر جس کا طواف کیا جا رہا ہے جناب علی کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، یہ مغیرہ بن شعبہ کی ہے. اور یہ ظالم جو وہاں پہ آ کے شرک کرتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ مغیرہ بن شعبہ کی ہے، پھر یہ طواف کرنے کی بجائے وہاں پہ کنکریاں ماریں گے. تو بہرحال میرے اور جناب حسین کو لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں شہید ہوئے جی؟ اور ان کے نام سے مزار کہاں کہاں پہ ہے؟ شام میں چلے جائیں ملے گا، مصر میں چلے جائیں ملے گا، اور بقی قبرستان میں بھی کہتے ہیں جی ان کا سر یہاں پہ دفن ہے، اور وہاں بھی بتاتے ہیں. تو ہمارا کام ہے جو فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کرنا. قبر سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. دعا سننے والا کون ہے؟ اللہ. کیا نماز میں کھڑے ہونے کے فوٹو بنانا جائز ہے؟ کیوں جی؟ نہیں، فوٹو ہوگی تو کل یقین دلائیں گے فرشتوں کو کہ ہم نے واقعی نمازیں پڑھی تھی. کیوں جی؟ ورنہ ثبوت ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائی افسوس کا مقام ہے. رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے، نماز میں توجہ کتنی تھی، دھیان کتنا تھا، اور کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز تھی یا ملک کے رواج کے مطابق تھی. وہ سب جانتا ہے. فوٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اعمال سے ریاکاری کا خطرہ ہے. فوٹو وغیرہ سے ہر ممکن اجتناب کریں، نماز کے علاوہ بھی اور نماز کے دوران خصوصی طور پہ. نماز جنازہ کی نیت اور ثنا، درود اور دعاؤں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں جی، نماز جنازہ کی نیت کیا ہوگی جی؟ کون سا بھائی سنائے گا؟ جی سنائیں. نماز جنازہ بھائی 4 رکعت، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے میت کے. کافی تفصیلات ہیں. بہرحال یہ نیت جو ہے مجھے یاد نہیں ہے. اب میرے جنازے کا کیا بنے گا جی؟ ہو جائے گا، کام چل جائے گا، چل جائے گا جی. میرے بھائی یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. نیت کے بغیر نہ نماز ہے نہ جنازہ ہے. نیت ضروری ہے، نیت نہیں تو نماز نہیں، جنازہ نہیں. لیکن نیت کریں گے کیسے، یہ سوال ہے. نیت لفظ ہے پشتو زبان کا یا پنجابی کا جی؟ عربی کا. اور عربی میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے ارادے کو. تو میرے بھائی نیت جو ہے وہ دل سے ہوگی، زبان سے نہیں. زبان سے نیت کرنا نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت ہے،
نہ لاکھوں تابعین میں سے کسی ایک تابعی سے ثابت ہے، نہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام سے ثابت ہے، نہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت ہے. یہ میرے بھائی بے جا اضافہ ہے. دل میں نیت ہونی چاہیے، دل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، دل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں زور کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا عصر کی، نفل پڑھنے لگا ہوں یا فرض. اور اگر کئی بھائی کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں بہت بڑا حرج ہے کہ وہ دین جو نبی اسلام مکمل دے کر گئے تھے آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ اضافے آپ کہتے ہیں ہمارا اضافہ قبول کر لیں تو پھر سب کے اضافے قابل قبول ہوں گے، پھر یہ دین ویسے نہیں رہے گا جیسے نبی اسلام چھوڑ کے گئے تھے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ایک صاحب مکہ میں نماز پڑھنے لگے، نیت شروع کر دی پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے وغیرہ وغیرہ. نماز شروع کرنے لگے تھے، ایک آدمی نے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا ٹھہریں، ابھی نیت مکمل نہیں ہوئی. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا کئی چیزیں رہ گئی ہیں. کون سی رہ گئی ہیں؟ آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ نماز پڑھنے کا سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، مسجد کا نام کیا ہے. تو اس نے کہا جی یہ باتیں تو نہیں آئی شریعت میں. تو اس نے کہا جو پہلے کہی ہیں وہ کون سی شریعت میں آئی ہیں؟ تو میرے بھائی یہ جو دین میں اضافے کیے گئے ہیں اللہ کے لیے ان سے دور رہیں. ایسی اذان کی طرف آپ آ جائیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اذان کی ابتدا کہاں سے ہوتی تھی؟ اللہ اکبر سے. تو آج اذان کی ابتدا اعوذ باللہ سے کیوں ہوتی ہے، بسم اللہ سے کیوں ہوتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے کیوں ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ بھی اچھے کلمات ہیں، بسم اللہ بھی اچھے کلمات ہیں، درود پڑھنا بھی بڑا عظیم عمل ہے، لیکن نبی اسلام کے زمانے میں اذان جب بھی ہوئی ہے اللہ اکبر سے ہوئی ہے. میں اور آپ اضافہ کیوں کریں؟ اذان کو بھی ویسے رہنے دیں، نماز کو بھی ویسے رہنے دیں. تو اس لیے میرے بھائی دل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جنازے کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور بس. یہ تقسیم بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ثنا کس کے لیے، درود کس کے لیے، میت کس کے لیے. آگے بھائی نے پوچھا ہے کہ طریقہ کیا جنازے کا. پہلی تکبیر کے بعد میرے بھائی امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. دوسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں درود پڑھیں گے، اور سب سے بہتر درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. اور تیسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں میت کے لیے دعائیں کریں گے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مقتدی حضرات خاموش کھڑے رہتے ہیں، میت کا فائدہ نہیں کرتے. اور پھر جب آپ سنت چھوڑیں گے پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر جنازے کے فوراً بعد کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرا دیں. جنازہ کس لیے تھا؟ جنازہ اسی لیے تھا کہ اجتماعی طور پہ میت کے لیے دعا کی جائے. وہاں پہ آپ نے دعا کی نہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں اتنی عظیم الشان دعائیں کیا کرتے تھے کہ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جنازہ پڑا، آپ نے یہ دعا پڑھی، وہ دعا پڑھی، دعا اتنی عظیم تھی کہ میں نے تمنا کی کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا. کبھی وقت ملا تو جنازے کی دعائیں بتاؤں گا، تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. یہ دعائیں بڑی عظیم ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. کیا دعائیں ہیں! اگر ان کا معنی معلوم ہو جائے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ میں ان دعاؤں سے کیوں محروم ہوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے. ہم کون؟ فرمایا لحینا ومیتنا، جو ہم میں سے زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو مردہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے. ہاں جی، کون ہے جو اس میں شامل نہیں ہے اس دعا میں؟ سارے زندہ مسلمان آ گئے، سب مردہ مسلمان اس میں آ گئے. وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہیں یہاں پہ انہیں بھی بخش دے، جو موجود نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے. دوبارہ ساری دنیا پھر اس میں شامل ہوگی. وصغیرنا وکبیرنا، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی بخش دے، پھر سارے شامل ہو گئے. وذکرنا وانثانا، جو مرد ہیں ہمارے ان کو بھی معاف کر دے، جو عورتیں ہیں انہیں بھی معاف کر دے. 4 دفعہ دعا ہوگی ہر ایک کے لیے، اپنے لیے بھی، میری ماں کے لیے بھی، میرے ابا کے لیے بھی، میرے بھائی کے لیے بھی، میرے سارے اس میں آگے ہیں. اور آگے یہ ہے کہ اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھنا اسے توحید اور ایمان پہ زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جسے فوت کرنا اسے ایمان پہ فوت کرنا. کیا دعا ہے! اور یہ دعا ہم نہیں کرتے، کھڑے رہتے ہیں. میت کو کیا فائدہ ہوا ہمارے آنے کا؟
تو میرے بھائی جب آپ یہ سنت طریقہ اختیار کریں گے پھر جنازے کے بعد آپ کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مولوی صاحب دعا کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا تو سنت کے مطابق ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی سب کے گناہوں کو نظر انداز فرمائے۔ اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ سب کی قبروں کو جنت بنائے۔ اور جو زندہ ہیں ہمارے والدین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ شفقت تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان، اسلام اور توحید کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم مردہ نہ ہوں بلکہ اسلام کے لیے تڑپ ہو، اس کو توحید کی دعوت دیں، اس کو اسلام کی دعوت دیں، اس کو ایمان کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ شوق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب ہمیں موت دے اسلام کے اوپر دے، توحید کے اوپر دے، ایمان کے اوپر دے، آخری وقت پہ زبان پہ کلمہ جاری و ساری ہو۔ قبر میں فرشتے آئیں تو رحمت والے فرشتے آئیں۔ وآخر دعوانا